اس کہانی میں جو آپ سننے جا رہے ہیں وہ کسی فلم کا سین نہیں بلکہ یہ سمندر کا سچا واقعہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو واپس چلے جائیں، کیونکہ آگے جو ہونے والا ہے وہ آپ کے ذہن میں کافی دیر تک رہے گا۔ تو اپنی لائٹس بند کر دیں اور آواز تھوڑی سی اونچی کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں ایک ہانٹڈ سی اسٹوری۔ دوستو، آج کی جو کہانی ہے یہ کوئی فکشنل اسٹوری نہیں ہے بلکہ ایک ڈاکومنٹڈ میری ٹائم انسیڈنٹ پر بیس واقعہ ہے۔ کراچی سے بامبے تک کا سفر جو بالکل نارمل ہونا چاہیے تھا، لیکن 1988 کی رات سمندر میں کچھ ایسا ہوا جو لوگ شک میں موجود تھے آج بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ نومبر کی ٹھنڈی رات تھی۔ کراچی پورٹ پر ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ کارگو ویسل ایم وی سوریہ کرن پیپر ورک کمپلیٹ کر چکا تھا اور بالکل آرام سے سمندر کی طرف روانہ ہوا۔ کرو بھی بہت خوش تھا کیونکہ ویدر بہت صاف تھا، لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد سمندر کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا۔ کیپٹن سے 14 نوٹیکل مائلز دور اچانک شپ کا ریڈار بلینک ہو گیا۔ اسکرین پر ایک ریفلیکشن بھی نہیں آ رہا تھا۔ انجن آن تھا، پاور اسٹیبل، ویدر کلیئر، پھر بھی ریڈار کچھ کیوں نہیں آ رہا؟ لگ رہا تھا کہ سمندر جیسے رک گیا ہو۔ کے بعد جو کرو اسٹاف ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ سمندر زندہ جاگ رہا ہے، لیکن سانس روک کر۔ اس ٹینشن کے بیچ میں جونیئر کیڈٹ رفیق انجن روم چیک کرنے گیا، لیکن پھر واپس نہیں آیا۔ سب نے سوچا شاید ادھر ادھر ہوگا، مگر 15 سے 20 منٹ ہو گئے اور 20 منٹ سے 30 منٹ گزر گئے۔ شپ سرچ کیا، کیبن، ڈیک، سٹوریج، لائف بورڈز، لیکن رفیق غائب تھا۔ تقریباً 40-42 منٹ کے بعد ایک کرو زور سے چلایا، رفیق شپ کے ٹاپ پر ہے، بالکل ٹاپ پر۔ جب لوگ آفٹ سائڈ بھاگے تو رفیق شپ کے باہر ایک نیرو لیج پر بیٹھا تھا، وہ جگہ جہاں انسان بنا ہارنس کے پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سب سے ڈراؤنی بات، جس کمپارٹمنٹ کے تھرو وہ سپوزلی نکلا ہوگا وہ اندر سے لاک تھا۔ رفیق جب ہوش میں آیا تو بس ایک ہی جملہ ریپیٹ کر رہا تھا، کسی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا نیچے کی طرف سے۔ تقریباً 2:15 ہو رہے تھے۔ واچ ڈیوٹی پر کیپٹن کھڑا تھا۔ اچانک WHF چینل 16 جو صرف ایمرجنسی کالز کے لیے ہوتا ہے، ایک کال ریسیو ہوئی۔ اس کال میں ایک عورت کی آواز تھی، بالکل کلیئر۔ وہ آواز یہ تھی، ٹرن بیک، یو آر ناٹ الون۔ کر کیپٹن فریز ہو گیا۔ کوسٹ گارڈ لاگس نے بعد میں کنفرم کیا اس وقت کوئی فیمیل آپریٹر ڈیوٹی پر نہیں تھی اور نہ ہی آس پاس کوئی اور ویسل ٹرانسمیشن کر رہا تھا کہ فوراً بعد کنٹرول روم کا ٹمپریچر گر گیا اور انجن روم سے عجیب سی آوازیں آنے لگی، انسان رو رہا ہو۔ کرو نے چیک کیا تو روم خالی تھا، مگر کسی کے فٹ پرنٹ وہاں موجود تھے جو کچھ سیکنڈ کے بعد فوراً غائب ہو گئے۔ اس کے بعد صبح تک کوئی حادثہ نہیں ہوا، شپ صحیح سلامت بامبے پہنچ گیا۔ لیکن اس سفر نے کرو کے ہوش اڑا دیے تھے۔ بتاتے ہیں کہ 5 لوگوں نے ڈیوٹی چھوڑ دی۔ کیپٹن نے رپورٹ میں لکھا، ان آئیڈینٹیفائیڈ انٹرفیرنسز، انویسٹیگیشن نے کیس بند کر دیا، ان ایکسپلین انسیڈنٹس۔ رفیق نے مرچنٹ نیوی پرماننٹ چھوڑ دی۔ بتاتا ہے کہ وہاں کوئی تھا سمندر کے نیچے جو دکھتا نہیں تھا مگر میرے بالکل پاس تھا۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے یہ کہانی بس یہیں تک تھی تو شاید آپ غلط ہیں۔ آج تک سمندر کے اس حصے میں رات کے وقت کوئی بھی جہاز اپنی رفتار کم کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض ملاحوں کا کہنا ہے کہ کچھ چیخیں آج بھی پانی کی تہہ سے اوپر نظر آتی ہیں اور کبھی کبھی
بھٹکتی ہوئی سفید روشنی دور سے دکھائی دیتی ہے، جیسے کوئی اب بھی واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہا ہو۔ آپ یہ کہانی سن کر اپنے ارد گرد کی خاموشی بدلتی ہوئی محسوس کر رہے ہیں تو یاد رکھیں، خوف ہمیشہ باہر نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ ہمارے اندر بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری اسٹوری؟ اگر اسٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں آپ کو اگلی کہانی میں دوبارہ لے جاؤں گا وہاں جہاں انسان کم اور سائے زیادہ ہوتے ہیں۔ Stay alert because shadows don't always stay behind you. اللہ حافظ۔